الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى بل رفعه الله إليه. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، ہمارا ایک سلسلہ ہے بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام. اور یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کے ساتھ آسمانوں پر رفع یہ امت مسلمہ کے عقائد میں سے ہے، جو کتاب و سنت کے قوی ادلہ سے ثابت ہے. آج اسی سلسلے کا یہ ہمارا 5واں حلقہ ہے یا 5ویں مجلس ہے یا یہ 5ویں قسط ہے، جس کے اندر ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت قرآن ہیں، جن پہ اللہ کی طرف سے قرآن وحی ہوا اور جنہیں اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا بیان بھی خود سکھایا اور فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پہ جاری فرمانا اور اس کے بیان کو سکھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں کیا کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن سنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیات ان کے سامنے تلاوت فرماتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے. اب آپ یہاں پہ غور کریں اس نقطے کی طرف جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ یہ خیال کرتے تھے انہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے. ابنیت کا عقیدہ تھا. اس پہ قرآن خاموش نہیں ہوا، رد کیا باقاعدہ اس پہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس رد کو انہیں سمجھایا بھی. پھر ایک ان کا یہ عقیدہ تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، کہ اللہ، عیسیٰ، مریم، تو 3 میں سے تیسرا. اس کا بھی قرآن نے رد کیا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور طریقہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ غور کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا یہ وفد نصارہ کا یہ بھی عقیدہ رکھتا تھا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت مادی صورت میں، روحانی نہیں، مادی صورت میں اللہ تعالی نے زمین سے ان کا آسمان کی طرف رفع فرمایا. اب یہ عقیدہ تھا ان کا، اور یقین کیجئے کہ آج بھی نصارہ کا یہی عقیدہ ہے. ہم ایک سفر میں انگلینڈ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے،
تو وہاں پہ ایک بہت پرانے گرجے میں اسی مسئلے کو ہم نے بیان کیا. اس میں اہل علم مسلمان بھی تھے اور عیسائیوں کے پادری بھی. بات انہوں نے کہا واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو اس عقیدے پہ مسلمان امت اور عیسائی آج بھی جمع ہیں. کیا عقیدہ؟ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھایا. دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ معجزات کے منکر ہیں، جو اللہ کی قدرت کاملہ قاہرہ مطلقہ کے منکر ہیں، وہ معجزات کو نہیں مانتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی معجزہ، ان کا رفع بھی معجزہ، ان کی وہاں آسمان پہ حیات بھی ایسی ہی، پھر نزول بھی. تو یہ کام سارے اللہ کے ہیں. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ایسا کام کر دکھائے کسی بندے پہ، اپنے انبیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر کر دے، جس سے بشر عاجز ہوں، وہ نہ کر سکیں. تو جو اللہ کی قدرت کو ماننے والے ہیں ان کے لیے معجزے کو ماننا کوئی مشکل نہیں. تو یہ نقطہ نظر یہاں سے شروع ہوا. پھر جب مسلمانوں کے اندر سے ایک شخص نے دعوی نبوت کیا اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، پھر کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں ہی مسیح موعود ہوں. اندازہ کریں غیر معقول دعوے. اسلام نے تو عیسیٰ ابن مریم کہا، اب یہ ہیں غلام احمد ابن چراغ بی بی. کیسے وہ ہو جائیں گے؟ تو ہم اس مسئلے کو کہ حضرت عیسیٰ کا رفع جسم سے ہوا، اس زاویے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ آئے، وہ وفد آیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع کے قائل تھے. تو جناب رسول اللہ نے ان کے عقیدہ ابنیت پہ رد فرمایا قرآن کی زبانی، پھر ان کے عقیدہ تثلیث پہ رد فرمایا قرآن کی زبانی. مگر اس عقیدے پہ قرآن خاموش ہی نہیں رہا. اگر خاموش بھی رہتا تو یہ عقیدہ حق بن جاتا. خاموش ہی نہیں رہا، بلکہ صریح نص سے اور واضح الفاظ سے اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ انی رافعک الی، اور پھر یہ فرمایا بل رفع ہوا، عیسیٰ میں ہوں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا. اور فرمایا کہ انہوں نے نہ قتل کیا انہیں، نہ سلب کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اب یہ معجزہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لیا. تو یہ آغاز تو انکار معجزات والے لوگوں سے شروع ہوا. پھر اگلا کیا ہوا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے امت مسلمہ کی رفعت کا باعث بننا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھوں اسلام کو غلبہ دینا ہے، ان کے اور مہدی کے ہاتھوں. تو کفر کو اسلام کا غلبہ تو نہیں بھاتا، چاہے وہ کفر وہ کہیں کہ ہم مسیحی ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے اس عقیدے کا رد نہیں فرمایا. اگر یہ عقیدہ باطل ہوتا، شرکیہ ہوتا، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں، یا یہ امت کے اندر کسی دیگر ملت سے آیا ہوتا، یہ بھی ان کا قول ہے قادیانیوں کا اور ان کے متبعین کا، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن خاموش ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان نہ فرماتے اور رد نہ کرتے اس عقیدے پہ، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہ عیسائی جانتے تھے، نہ جناب رسول اللہ نے اسے بتایا، نہ صحابہ جانتے تھے، نہ تبع تابعین نے اسے کہا، نہ تبع تابعین کا قول ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا. یہ بعض ملحدین نے اس
عقیدے کو ایجاد کیا اور پھر قادیانیت نے اس کو پروان چڑھایا۔ تو ہم اتنی بات میں غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس امت کے وہ افراد جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بڑھ کر کوئی حق کو بیان کرنے والا نہیں تھا، حق کے لیے حمیت اور غیرت جو اللہ نے اپنے بندے اور رسول جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کو قوت عطا فرمائی تھی، وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ مگر آپ نے اس قوم کو جو یہ عقیدہ رکھتی تھی، یہ نہیں کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، جیسے انہیں ابنیت کے عقیدے کی غلطی کی پر تنبیہ فرمائی اور تثلیث پہ تنبیہ فرمائی، رفع عیسوی پہ نہیں فرمایا انہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور ان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے اور اس وقت بھی وہی تھا۔ یہ ہے ہمارا اصل میں موضع استدلال، طرز استدلال آج کی اس مجلس میں۔ تو یہ بیان قرآن در رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہماری یہ 5ویں مجلس ہے آج۔ تو اس کے اندر اس نقطے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر یہ نصارہ کا عقیدہ غلط ہوتا، شرکی عقیدہ ہوتا، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خطا ہوتی تو آپ خاموش نہ رہتے، قرآن خاموش نہ رہتا، اور پھر اس باب میں قرآن کی محض خاموشی نہیں بلکہ اس کو واضح آیات میں بیان کیا کھل کر۔ لہذا اس عقیدے کا انکار کرنا دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعامل کے خلاف ہے، قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ ہم نے ابھی احادیث کی تو بات ہی نہیں کی، ہم چونکہ قرآن کا بیان ذکر کر رہے ہیں، اس لیے جو شخص بھی حضرت عیسیٰ کے جسمانی رفع کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کی ان نصوص کا منکر ہے، وہ محبت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل کو حجت نہیں سمجھتا۔ اس اعتبار سے وہ شخص اللہ کی آیت میں الحاد کرنے والا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ غلط تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے سامنے اس کی غلطی کو بیان فرماتے، بلکہ اگلی بات بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفع روحانی، یہ رفع درجات، یہ جو الحاد کیا ہے قادیانیت اور منکرین معجزات نے، یہ تو انسان جانتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے۔ نہ نصارہ میں یہ چیز معروف تھی، نہ جناب رسول اللہ نے صحابہ کو یہ چیز سکھائی، نہ آگے یہ مسلمان امت میں منتقل ہو گئی، نہ صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوئی، نہ ان سے ائمہ مجتہدین میں آئی، نہ محدثین اور مفسرین نے کسی جگہ لکھا۔ لہذا اس میں غور کریں وہ لوگ جو اس عقیدے کو نشر کر رہے ہیں، بلکہ توجہ فرمائیں کہ اس عقیدے کا قرآن کے مضمون سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا، تعلق بنتا ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں کہ اللہ یہ فرمائیں کہ نہ عیسیٰ کو وہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے۔ تو یہ قتل اور سولی تو جسم پہ تھی، اور آگے اللہ کہہ دیں بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے روح کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا۔ یعنی پورا ذکر کئی آیات میں تو عیسیٰ ابن مریم کا ہو رہا ہے،
इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम का जिक्र हो रहा है, फिर आगे उनके कत्ल और सल्ब की नफ़ी हो रही है, और इस बात करने लगे अल्लाह तो उनकी रूह का कर दें, उनके दर्जों का कर दें। ये तो इयाज़म बिल्लाह गैर माक़ूल कौल है, और अल्लाह का कलाम इससे बिल्कुल बरी है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है उन लोगों से जो ऐसा कौल करते हैं कि तौबा करें और हज़रत ईसा के बाब में रफ़े जिस्मानी के कायल हों, जैसे कि पूरी उम्मत इसकी कायल है। हाँ, ये याद रखें, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस तरफ हम इशारा भी करेंगे कि रफ़ा लुग़त के अंदर मादी तौर पे किसी चीज़ को उठाने को कहा जाता है, नीचे से ऊपर ले जाना, नकल कर लेना, मुंतकिल कर लेना, ये है रफ़ा मादी तौर पे, रूहानी तौर पे नहीं। हाँ, अगर रफ़ा के साथ कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए जो करीना बने इसका कि यहाँ पे रफ़ा का असल माना नहीं करना, इसकी मिसाल भी हम दे देते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। तो यहाँ पे अल्लाह फरमा रहे हैं कि बाद रसूलों को अल्लाह ने बुलंद किया दरजात में। तो अब ये दर्जे का लफ्ज़ करीना है कि ये रफ़ा मादी नहीं, जिस्मानी नहीं, बल्कि ये रूहानी या दरजात का रफ़ा है। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि इस हमारे मकाल पे अव्वल से आखिर गौर किया जाए और जनाब रसूलुल्लाह के इस हुस्ने तामुल को, जिसमें अल्लाह के रसूल ने दावत दी और अल्लाह के हुक्म से कुल या अहलल किताब तालऊ इला कलिमा, और अल्लाह की तरफ से हक मुश्तरक जो है उम्मतों के दरमियान उसे इख्तियार करना, यही असल हक परस्ती है। लिहाजा ईसा के बाब में हक परस्ती यही है, वो अक़ीदा जिस पे नसारा थे मुसलमानों से पहले, वो अक़ीदा जिसको कुरान और महब्बत कुरान जनाब रसूलुल्लाह ने उसको गलत नहीं कहा, न शिरकी अक़ीदा कहा, और फिर कुरान ने सराहत से ये फरमा दिया कि रफ़अल्लाहु अलैहि। लिहाजा हम इखलास से दावत देते हैं हर उस शख्स को जो हज़रत ईसा के बाब में जिस्मानी रफ़ा के अलावा कोई कौल करता है, वो अल्लाह से डरे, अल्लाह के कुरान में तामुल करे और जनाब रसूलुल्लाह के तामुल में तअम्मुल करे, गौर व फिक्र करे आयात कुरान में, और जनाब रसूलुल्लाह के इस मुआमले में गौर करे। इंशाअल्लाह वो हक और सवाब की राह पालेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराए मेहरबानी डॉक्टर सईद मक्की के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।